والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے صحیح طرح سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی، اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس موضوع کے اوپر میرا بیان ہے وہ بڑا اہم اور معلوماتی ہے۔ موضوع ہے کربلا کے بعد کے واقعات، کہ عام طور پر ہم سب کو اتنا تو پتہ ہے کہ 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کو بے دردی سے شہید کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، یزید کا کیا انجام ہوا، گورنر کوفہ کا کیا انجام ہوا، اور جنہوں نے امام حسین اور ان کے رفقا کو شہید کیا، فوج نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا، مختار ثقفی کون شخصیت ہے، اس کے بارے میں عام طور پر مسلمانوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل میں اس کے اوپر کچھ آپ کو حوالہ جات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو اہل بیت کی شان و عظمت اور ان کی بے ادبی سے بچنے کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب اپنے امتیوں سے، اپنے ماننے والوں سے، ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میں اس کام کے اوپر تمہیں ایمان کی نعمت دی، تمہیں سب سے اعلیٰ امتی بنایا، سب سے اعلیٰ نبی کی امت بنایا، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانتا، کوئی اجر نہیں مانتا سوائے قرابت داروں کی محبت کے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اہل بیت سے، حضور کے ساتھ لنک رکھنے والے، رشتے رکھنے والوں سے محبت کرنا کیا ہے، یہ لازم ہے، فرض ہے، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، چاہے وہ آپ کی ازواج مطہرات ہو، سب کا ادب و احترام کرنا کیا ہے، یہ لازم ہے ہم پر، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما دیا۔ اب جو کوئی اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ 2 اعتبار سے قابل گرفت ہے۔ ایک اس اعتبار سے کہ گستاخی کی، ایذا دی، حالانکہ کسی عام مسلمان کو بھی ایذا دینا کیا ہے، گناہ ہے۔ اب ایک گناہ تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس حق کو ادا نہیں کیا کہ جس حق کا ادا کرنا اللہ نے قرآن میں لازم فرما دیا ہے، کہ وہ قرابت داروں کی محبت، ان سے عقیدت، ان کا ادب و احترام کرنا، یہ جو فرض تھا اس کا بھی ترک ہوا، اور الٹا ان کے اوپر ظلم و ستم کیا، ان کو ایذا دی۔ تو یزیدی لشکر کے لیے یہ 2 باتیں ہی کافی ہیں، لیکن ان کا انجام اس سے بھی بڑا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس سے کپڑے اتارے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کے جسم مبارک کو روندا گیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی ہڈیاں جو تھیں وہ بھی ٹوٹ گئیں۔
اور پھر خیموں کی طرف بڑھے تو مال و اسباب بھی لوٹا اور خیموں کو جلایا بھی، سیدزادیوں کو بے دردی کے ساتھ قیدی بنایا گیا، ظلم و ستم ان کے اوپر کیے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر مبارک تھا یہ خولی بن یزید کے ہاتھوں ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا، اور باقی شہداء کے جو سر تھے یہ قیس بن اشعث اور شبر کے ہاتھوں جو تھے وہ ابن زیاد جو کوفے کا کیا تھا، گورنر تھا، اس کے پاس بھیجے۔ ابن سعد جو کہ اس لشکر کا مین بندہ تھا، یزیدی لشکر کا، یہ کربلا میں ٹھہرا رہا۔ اگلے دن 11 محرم کو اس نے اپنی یزیدی فوج کے جو مقتول تھے، جو قتل ہوئے تھے، ان کو اکٹھا کیا، ان کی نماز جنازہ پڑھی، ان کو دفنایا، اور جو سیدزادوں کے جسم مبارک تھے اسے اسی طرح ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ اب ان کے جسموں کے ساتھ کیا ہوا، تو کربلا کے قریب تھا ایک بنی اسد کا قبیلہ، مسلمانوں کا قبیلہ تھا بنی اسد۔ بنی اسد کے جو قبیلے کے افراد تھے انہوں نے آ کر جو شہدائے کربلا تھے ان کے کفن دیا، ان کو جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھی اور ان کی تدفین کی۔ یعنی یہ ایک بات یاد رکھی جائے کہ ان کو بھی بعد میں دفن کیا گیا تھا۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ امام حسین کا سر مبارک تو الگ تھا اور جسم مبارک الگ تھا، کیا جسم اور سر دونوں کو جمع کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جسم مبارک کے ساتھ بعد میں سر کو بھی جوڑا گیا، رکھا گیا، لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جسم الگ دفن ہوا اور سر مبارک الگ دفن ہوا، واللہ اعلم۔ بہرحال ابن زیاد کے پاس جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک آیا تو ابن زیاد نے چھری کے ساتھ آپ کے لبوں اور دانتوں کو جو ہے وہ ٹھوکر دینا شروع کی۔ اس پر صحابی رسول تھے حضرت زید بن ارقم، حالانکہ بوڑھے تھے، وہ تڑپ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جن لبوں کے اوپر تو چھری پھیر رہا ہے، بے ادبی والے انداز سے تو اس کو بے ادبی والے انداز سے ٹھوک رہا ہے، ٹھوکریں مار رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو ان لبوں کا بوسہ لیتے دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب یہ کہہ کر وہ صحابی رسول اور تو کچھ کر نہیں سکتے تھے تو وہ رونا شروع ہو گئے۔ یہ ہمیشہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام کی عقیدت وابستہ تھی۔ کوئی یہ کہے کہ لو جی امام حسین کو اکیلا کیوں بھیجا، صحابہ کیوں نہیں ساتھ گئے، تو ہمیشہ دو باتیں یاد رکھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سے اس وقت امام حسین جہاد کے لیے جا ہی نہیں رہے تھے، بلکہ وہ تو کوفے والوں کے خطوں پر ان سے ملاقات کرنے جا رہے تھے، اس لیے صحابہ کرام ساتھ نہیں گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس دور میں کئی صحابہ جو تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، وہ لڑنے کے قابل ہی نہیں تھے، لیکن اس میدان میں دیکھیں کہ جب ابن زیاد کے دربار میں ایک بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم ہیں، لیکن حق کہنے ہوئے وہ بھی بڑھاپے میں بھی رکے نہیں اور حق بات کہی۔ امام حسین کا مقام و مرتبہ کیا تھا، ابن زیاد کو وہ بتایا۔ آگے مزید اور بھی باتیں ہیں۔ بہرحال ابن زیاد نے امام حسین اور رفقا کے جو سر مبارک تھے وہ کوفے کی گلی کوچیوں میں پھرائے، یعنی لوگوں کو خوف میں مبتلا کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سر نہ اٹھائیں۔ تو اس گلی کوچوں میں اہل بیت کو قیدی بنا کر اونٹوں کی اوپر بٹھا کر، ننگی جو تھی وہ اونٹوں کی سواریاں تھی، کوئی نرم چیز بھی نہیں تھی کہ جن کے اوپر وہ بیٹھتی، تو اسی طرح ان کو اس کے اوپر بٹھا کر سروں کے ساتھ قیدیوں کے ساتھ
سارے کوفہ والوں کو، لوگوں کو ڈرایا کہ آئندہ کوئی یزید کے سامنے کھڑا نہ ہو۔ پھر ابن زیاد نے شام کی طرف ان قیدیوں کو اور ان سر و مبارک کو بھیج دیا۔ راستے میں بھی اس کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے کہ راستوں میں یزیدی لشکر کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا، اور کون کون لوگ جو تھے عیسائی سمیت امام حسین کی کرامتیں دیکھ کر مسلمان ہوئے، اور امام حسین جو تھے وہ سر مبارک نیزے پر تھا پھر بھی تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ اور کئی جگہ پر بڑے بڑے اہم واقعات ہوئے، جس میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک جگہ ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، راستے میں ایک جگہ عبارت لکھی ہوئی تھی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ امام حسین کو، نواسۂ رسول کو شہید کرنے والے قیامت والے دن کس منہ سے حضور علیہ السلام سے شفاعت مانگیں گے۔ تو جب یزیدیوں نے وہ پوچھا کہ یہ عبارت کب کی لکھی ہوئی ہے، تو کہا گیا تھا یہ تو کئی صدیوں پرانی عبارت یہاں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی ایک تحریر کربلا کے واقعے سے کئی صدیوں پہلے ایک جگہ لکھی ہوئی تھی، اور یہ بھی پتہ تھا کہ یزیدی لشکر جو ہوگا وہ یہاں سے گزرے گا تو اس عبارت کو پڑھے گا۔ بہرحال چلتے چلتے جب قافلہ شام کے قریب پہنچا، ملک شام میں یزید کے دربار میں، تو یزید نے جشن کا اہتمام کیا اور گانے باجوں سمیت شہر کو سجانے کا جو ہے وہ اہتمام کیا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ دیکھیں کہ یزید کو نام نہاد فتح ہوئی ہے۔ چنانچہ جب یزید کے پاس وہ سر پہنچا امام حسین کا، تو یزید نے بھی وہی عمل کیا جو ابن زیاد نے کیا کہ چھری کے ساتھ وہ آب کے لبوں کے اوپر پھیر رہا تھا۔ اس وقت بھی ایک صحابی تھے ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ بھی بول اٹھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں کا بوسہ لیتے دیکھا ہے، سن لو۔ اب دیکھیں صحابی رسول بوڑھے ہیں، ان کی شان دیکھیں، سن لو قیامت کے دن تمہارا حشر ابن زیاد کے ساتھ ہوگا اور امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ صحابی جو تھے وہ اس یزید کے دربار سے اٹھ کر چلے گئے۔ یہ تاریخ طبری کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ پھر تاریخ طبری کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ جب امام حسین کا سر مبارک یزید کے پاس آیا تو یزید رو پڑا اور کہنے لگا میں تمہاری اطاعت سے، یعنی تمہاری بیعت کر لینے سے، مجھے خلیفہ مان لینے سے جب خوش ہوتا کہ تم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہ کیا ہوتا، یعنی یزیدی فوج کو کہا کہ میں تب تم سے خوش ہوتا کہ تم نے امام حسین کو شہید نہ کیا ہوتا، خدا لعنت کرے ابن زیاد پر۔ سنو واللہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا میں ان کو معاف کر دیتا، خدا حسین پر رحم کرے۔ یزید نے ذخر کو انعام بھی کچھ نہ دیا۔ یہ ابن جو ہے نا وہ جریر، انہوں نے اپنی کتاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 339 کے اندر یہ روایت نقل کی ہے۔ اس روایت کو پڑھ کر کئی مولوی جو تھے وہ گمراہ ہو گئے، انہوں نے کہا جی یزید جی تھا قصور ہی کوئی نہیں۔ دیکھو جی یزید ہے کہنا مجھے پتہ ہوتا تو میں معاف کر دیتا، میرا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ حالانکہ اگر اسی کتاب کے دیگر روایتوں کو بھی پڑھا جائے تو یزید کا یہ بیان جو تھا وہ سیاسی تھا۔ سب سے پہلے یزید نے اگر دکھ کیا ہوتا تو امام حسین کے لبوں کے اوپر چھری کیوں پھیرتا؟ پھر اسی تاریخ طبری کے اندر آگے لکھا ہوا ہے کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں کے اوپر جب سر مبارک آیا تو چھری چھیر رہا تھا، اور آگے سے کیا شعر پڑھے اس نے، شعر سنے، اس نے کہا
ہماری تلواریں اپنے ہی پیاروں کا سر اڑا دیتی ہیں. یزید نے شعر پڑھا، ہماری ہی تلواریں اپنے پیاروں کا سر اڑا دیتی ہیں، وہ بھی تو بڑے نافرمان اور بڑے ظالم تھے. یعنی شعر پڑھ رہا تھا کہ اگر ہماری تلواروں نے امام حسین کا سر مبارک اتار بھی دیا ہے تو امام حسین کو بھی تو نہیں نا چاہیے تھا ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آئے، ہماری بیعت کے خلاف بات کرے. اب وہی روایت کہ ابو برزہ نے اس کو دیکھ کر یہ بولا تھا کہ تمہارا حشر جو ہوگا وہ ابن زیاد کے ساتھ ہوگا. لہٰذا یہ جو جملہ تھا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں امام حسین کو شہید نہ کرتا، یہ اس نے درباریوں میں جب دیکھا کہ صحابی جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ امام حسین کے حق میں بولنا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر اس نے ایک سیاسی جملہ بولا لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، کیونکہ صحابہ کی بھی شان و عظمت تھی، لوگ ادب کرتے تھے. تو جب صحابی نے آقا علیہ السلام کی امام حسین سے محبت کو دکھایا تو یزید نے فوراً پاسا پلٹا. پہلے گستاخی کر رہا تھا، پہلے شہر سجوایا، پہلے گانے باجوں کا جشن کا اہتمام کیا، پھر چھری کے ساتھ امام حسین کے لبوں کو چھیڑا، لیکن جب دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ میرے خلاف ہو رہے ہیں تو فوراً اس نے سیاسی بیان دیا جو آج کل کئی مولوی لے کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید کا تو قصور ہی کوئی نہیں. ہمارے دو اعتراضات ہیں اس مسئلے میں. ایک یہ کہ اگر یزید بے گناہ تھا تو جیسا میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ کوفے کا گورنر صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر تھے. تو جب اہل بیت کی لوگ بیعت کر رہے تھے امام حسین کی تو نعمان بن بشیر صحابی نے ان کی راہ میں کوئی خلل نہیں ڈالا. کیوں؟ کہ یہ اہل بیت ہیں، وہ صحابی رسول تھے. صحابی رسول گورنر ہونے کے باوجود انہوں نے مسلم بن عقیل کو کچھ بھی نہیں کہا. جب یزید نے دیکھا کہ لوگ بیعت کہی جا رہے ہیں امام حسین کی اور حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول کوئی ایکشن نہیں لے رہے تو اس نے کیا کیا؟ گورنر بدلا. تو ہمارا پہلا یہ اعتراض ہے کہ اگر یزید بے قصور تھا تو صحابی رسول کو گورنری سے معزول کر کر ایک ظالم شخص ابن زیاد کو گورنر کیوں بنایا؟ نمبر 2، اگر یزید بے قصور تھا تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے امام حسین کے اوپر ظلم و ستم کیے ہیں، ان کو شہید کیا ہے، ان کو سزا دیتا. ابن زیاد کو سب سے پہلے سزا دیتا کہ لو جی تو گورنر ہو کر اپنے سامنے جو ہے وہ اتنے زیادہ مسلمانوں کو اور اہل بیت کو شہید کروایا، تمہیں سزا دی جاتی ہے، تمہیں بھی پھانسی دی جاتی ہے، اور جس نے یہ ایسا کیا ہے ساری یزیدی فوج کو سزا دی جاتی. یہی اصول ہے نا، ایک کامن سی بات ہے. لیکن کسی بھی جگہ یہ ثابت نہیں ہے کہ یزیدی فوج کو یزید نے جو ہے وہ کچھ سزا دی ہو. یہ 2 پوائنٹ ہمیشہ ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے ضروری ہیں جو یزیدی حق میں ہیں معاذ اللہ. اب پھر کیا ہوا؟ پھر ایک شخص اٹھا ایک عرصے بعد جس کا نام تھا مختار ثقفی. اس نے سب سے پہلے ماتم شروع کیا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ ماتم جو تھا مختار ثقفی نے شروع کروایا. اس نے کیا شروع کیا؟ اس نے لوگوں کو اکٹھا کر کر اہل بیت کے ظلم بیان کرنے شروع کیے اور ایک فوج تیار کرنی شروع کر دی. اہل بیت کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم بیان کر کر مختار ثقفی نے ایک بڑی فوج تیار کر لی. پھر چند سالوں بعد ابن زیاد کو ہی مختار ثقفی نے اپنی فوج میں 10 محرم ہی کو قتل کیا. مختار ثقفی نے پھر کس کو؟ ابن زیاد کو، جو کوفے کا کیا تھا؟ گورنر تھا. اس کو 10 محرم کو کیا کیا؟
قتل کیا، اور اس کا سر بھی ابن زیاد کا اسی جگہ آیا جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا تھا، یعنی وہی 10 محرم، وہی دربار، وہی جگہ، اور اسی جگہ کیا تھا، ابن زیاد کا بھی سر آیا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب ابن زیاد کا سر جو تھا وہ آیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو تھا، بڑا سانپ، وہ ایک دم سے ظاہر ہوا، تو لوگ ڈر گئے۔ تو وہ ابن زیاد اور دوسرے جو یزیدی لشکر تھا ان سب کے سر پہ پھرا، اور ابن زیاد کے نتنوں میں، ناک میں گھس کر تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا ایک بڑا سانپ جو تھا، اور یہ 3 مرتبہ ایسا ہوا، پھر وہ جو تھا وہ سانپ غائب ہو گیا۔ تو یوں ابن زیاد قتل ہوا۔ یزید کی جو حکومت تھی یہ 3 سال اور 6 ماہ رہی، 3 سال اور 6 ماہ رہی۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید جو تھا یہ بے لگام ہو گیا، اب اس کو کوئی خوف ہی نہیں تھا کہ اس کی حکومت کو کچھ ہوگا۔ اس نے بے حیائی، شراب نوشی، زنا بازی سب عام کر دیا۔ اب جب امام حسین شہید ہوئے تو مکہ مدینہ میں صحابہ اور تابعین موجود تھے، ان کے اندر بغاوت آ گئی، وہ یزید کے خلاف ہو گئے کہ تم نے امام حسین اور اہل بیت کو بے دردی کے ساتھ کیا کیا ہے، شہید کروایا ہے۔ اب یہ تیسرا ٹرننگ پوائنٹ ہے جو یاد رکھنے والا ہے کہ جو یزید کی حمایت کرنے والا ہو اس سے پوچھا جائے کہ تم نے، یزید نے مکہ مدینہ کی بغاوت کو روکنے کے لیے مکہ مدینہ کے اوپر فوج کیوں بھیجی؟ اور جو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے تو کچھ نہیں کیا، اہل بیت کو تنہا چھوڑ گئے، ان کے لیے بھی دلیل ہے کہ جب امام حسین شہید ہوئے تو مکہ مدینہ میں بغاوت کیوں آئی؟ امام حسین کی شہادت کی وجہ سے آئی، ان کی محبت کی وجہ سے آئی۔ لہٰذا جب مدینے میں، مکے میں بغاوت آئی تو یزید نے مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں 12,000 کا لشکر مکہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ 700 صحابہ کرام کو، بے گناہ صحابہ کو یزید نے شہید کروایا، 700 صحابہ کرام، اور تابعین اگر ملائیں تو 10,000 بنتے ہیں۔ عورتوں کو حلال قرار دے دیا یزیدی فوج کے اوپر کہ یہ مسلمانوں کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ جس طرح کافر کے اوپر حملہ کرو اور بندہ جنگ جیتے تو وہ لونڈیاں بن جاتی ہیں، تو یزید نے مسلمان عورتوں کو لونڈیاں بنوا دیا۔ پھر مدینے کے اوپر بھی حملہ کیا اور مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی، اور گھوڑوں کی لید جو تھی وہ مسجد نبوی میں رہی، اور کئی دن، 3 دن مسجد نبوی میں کوئی نماز ادا نہیں ہوئی۔ یہ کیوں نہیں تاریخ پڑھ کر سنائی جاتی؟ یہ یزید کے کارنامے بدبخت کے کیوں نہیں بتائے جاتے؟ پھر خانہ کعبہ کے اوپر اس قدر پتھر برسائے گئے یزیدی لشکر کی طرف سے کہ خانہ کعبہ کی دیوار بھی گری، غلاف کعبہ بھی جل گیا، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا جو واقعہ تھا اور جو مینڈا جنت سے آیا تھا، اس مینڈے کے سینگ جو تھے وہ کئی صدیوں خانہ کعبہ کے اوپر پڑے رہے، برکت کے طور پر کہ لوگ اس کا دیدار کرتے تھے کہ یہ وہ مینڈے کے سینگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا، جس مینڈے کو، وہ کئی صدیوں پڑے رہے، لیکن اس یزید بدبخت کی آگ کی وجہ سے وہ سینگ مبارک بھی جل گئے، ورنہ آج ہم بھی ان سینگوں کا دیدار کرتے۔ یہ بھی ظلم و ستم۔ پھر ابن زیاد جو تھا، یہ تو ظلم و ستم ہوئے، لوگ ٹھیک ہے سب بغاوت بھی ختم ہو گئی، مکہ مدینہ کے اندر سب جو تھے وہ سمجھ لیں کہ اب کوئی یزید کے خلاف اٹھنے والا نہیں تھا۔ اب یزید کی حکومت 3 سال 6 ماہ بعد پھر یزید کیسے مرا؟ اس کے مرنے کے بھی دو واقعات ہیں۔
ایک یہ ہے کہ ایک عورت تھی جس کے اوپر یزید مرتا تھا اور وہ عیسائیہ تھی. تو وہ عورت جو تھی وہ یزید سے نفرت کرتی تھی، لیکن یزید جو تھا وہ اپنے پیسے کی، اپنی حکومت کے زور پر کچھ اس کے ساتھ معاملات کرنا چاہتا تھا. تو ہوا یہ کہ اس عورت نے کہا کہ چلو کہیں جنگل میں چلتے ہیں. وہ ویرانے میں یزید کو لے گئی. وہاں اس نے یزید کو ٹھیک ٹھاک شراب پلائی اور پھر اپنے چاقو کے ساتھ یزید پر کئی خنجر مار کر اس کو بے دردی سے قتل کیا. چند روز یزید کی لاش چیل کووں کی دعوت کا سبب بنی رہی. پھر یزیدی لشکر نے اس کو ڈھونڈ ڈانڈ کر پھر جو ہے اس کو دفنایا. یعنی اتنا ظلم کیا. اور حکومت کتنے دن رہی؟ صرف 3 سال. جب بندہ کسی منصب کے اوپر بیٹھتا ہے، جب بندے کے پاس دولت آ جائے، جب بندے کے پاس شہرت آ جائے، جب کرسی آ جائے، تو بندہ بعض دفعہ ایک نئی خماری میں ہوتا ہے. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے. لیکن آپ دیکھ لیں کئی لوگوں کا یہ انجام ہے، کئی بڑے بڑے افسران کا بھی انجام دے بعد میں جو ہے روتے ہوتے ہیں اپنے پھر جی میرے اوپر زیادتی ہوئی، مجھ سے ظلمن یہ کام کروا لیا، میرے ساتھ میں مجبور تھا، میں یہ تھا. بعد میں پھر صفائیاں پیش کرتے ہیں. لیکن جب اپنے اقتدار میں ہوتے ہیں تو کیا کچھ نہیں کرتے. یہ یزید کا جو واقعہ ہے یہ ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے کہ حق جو ہوتا ہے وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ طاقت میں نہیں ہے اور وہ ناکام ہو گیا، لیکن حقیقت میں وہ قیامت تک کامیاب ہو گیا. آج ممبروں کے اوپر بھی امام حسین کا نام لیا جاتا ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو ایک ہی بیٹا تھا ان کا، امام حسین کا ایک ہی بیٹا امام حسن کا تھا، لیکن نسلیں سیدزادوں کی پوری دنیا میں ہے. آپ کا جو ذہن تھا، جو نظریہ تھا، وہ کامیاب ہو گیا. اگرچہ بظاہر اس وقت آپ شہید ہو گئے، لیکن حقیقت میں آپ کیا ہو گئے؟ قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے. لہٰذا اگر ہم کسی منصب کے اوپر ہیں، کوئی ہماری شہرت ہے، ہم کوئی بڑے تاجر ہیں اور ہم لوگوں کو کچھ سمجھے نہ، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے رہیں اور یہ سمجھے کہ یار ٹھیک ہے یار میرے پاس طاقت ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ یہ طاقتیں کئیوں کے پاس آئیں اور کئیوں کے پاس سے چلی بھی گئیں. بعد میں ہمیشہ ذلت مقدر بن جاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے علاوہ جو دوسرے تھے یزیدی بڑے بڑے، اس کا بھی انجام کتابوں میں لکھا ہے کہ معاویہ بن یزید یہ یزید کا بیٹا تھا. تو یہ تھوڑا عرصہ برسر اقتدار رہا اور یہ کہتے ہیں نیک تھا، تو وہ بھی دنیا سے پردہ کر گیا. اس کے فوت ہونے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی. یعنی جو تھا وہ حالات جو یزیدی فوج کے تھے وہ کمزور ہونا شروع ہوئے. لیکن مروان جو شخص تھا اس نے سازشوں کے ذریعے مصر شام پر اپنا قبضہ جما لیا اور اپنے بیٹے عبد الملک کو اپنا جانشین بنا دیا، اور وہ بڑا بے عمل آدمی تھا. عبد الملک کے دور میں کوفہ میں مختار ثقفی کا تسلط ہوا. کوفہ کے اندر اس نے اپنی ماتم کر اہل بیت کے فضائل سنا کر، ان کے ظلم سنا کر، لوگوں کو رلا رلو کر ایک چھوٹی سی جماعت کی تیار کی. اور ادھر یزید بھی مر چکا تھا، اس کی جو فوج تھی وہ بھی کمزور ہو چکی تھی. پھر اس نے جو ہے وہ بدلے لینے شروع کیے اور ابن زیاد کو بھی قتل کیا. پھر ابن سعد جو خاص کوفہ کے اندر جو سپہ سالار تھا، اس کے بیٹے سے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے جھوٹ بولا کہ وہ تو خانہ نشین ہو گیا، چھوڑ چھاڑ گیا سب کچھ. اس نے آدمی بھیجا اور ابن سعد کے بیٹے کا بھی سر قلم کیا اور ابن سعد کا بھی جو تھا وہ سر قلم کیا، اور پھر کہا کہ باپ کے بدلے میں امام حسین کا سر اور ابن سعد کا جو بیٹا تھا یہ کس کے بدلے میں؟ حضرت
علی اکبر کے بدلے میں بیٹا بھی گیا، یعنی اس کا بھی باپ بیٹا جو تھا ان کو بھی قتل کیا، اور کہا کہ امام حسین اور علی اکبر کے بدلے میں ابن سعد اور اس کا بیٹا۔ پھر خولی بن یزید وہ بدبخت تھا جس نے امام حسین کے سر انور کو جسم اقدس سے جدا کیا تھا۔ خولی کے گھر مختار ثقفی نے جب آدمی بھیجے تو خولی کی بیوی نے کہا کسی کو بتانا نہیں، یعنی خولی نے اپنی بیوی کو کہا کہ بتانا نہیں میں کہاں ہوں، کیونکہ یزیدیوں کو پتہ چل گیا کہ اب ہمیں قتل کیا جا رہا، تو وہ اپنے گھر میں چھپ گیا خولی بن یزید، اور اپنی بیوی کو کہا کہ کسی کو بتانا نہیں کہ میں کہاں ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے، خولی کی جو بیوی تھی یہ خولی سے ناراض تھی کہ تو نے امام حسین کا سر مبارک جو ہے وہ جدا کیا ہے جسم سے۔ اب جب مختار ثقفی کی فوج نے آ کر اس کی بیوی سے پوچھا کہ خولی کہاں ہے، تو بیوی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، لیکن اشارہ کر دیا کہ وہ چھپا ہوا ہے۔ پھر خولی کو پکڑ کر اس کو سر عام قتل کیا، پھر اس کی لاش کو جو تھا وہ جلا دیا گیا۔ شمر کہ اس کا بھی آتا ہے کہ اس نے بھی سر مبارک جو تھا وہ لے کر پھرتا تھا، شمر کو پکڑ کر اس کے سر کو قلم کیا اور اس کی لاش کو کتوں کے آگے ڈالا۔ بدی جس نے امام حسین کی ٹوپی اتاری تھی، مختار ثقفی نے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیا۔ حکیم بن طفیل تائی وہ بد نصیب انسان تھا جس نے کربلا میں حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کے لباس اور اسلحہ پر قبضہ کیا تھا اور امام حسین کو تیر مارا تھا۔ ابن کامل اور اس کے لشکر نے اسے پکڑا اور اس کے کپڑے اتارے اور تیر مار مار کر اس کو ہلاک کیا۔ ٹھیک ہے، اب اور بھی کئی جو لوگ تھے جب یہ مر گئے تو اب جو مختار ثقفی تھا اتنا بڑا کام کیا، اتنا جو ہے وہ اہل بیت کی محبت میں یزیدیوں کو ختم کیا، تو بعد میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یعنی نیکی کر کر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری نیکی قبول کرتا بھی ہے یا نہیں۔ ایک بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، لیکن مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا، کفر میں مر گیا، تو سارا کیا کرایا ختم۔ اپنی آخرت کی دعا کرنا سب سے مین دعا ہے۔ ہم دعا میں اپنی دنیا مانگتے ہیں، اپنا ایمان کی دعا عمومی طور پر کئی مرتبہ نہیں کرتے یا فارمیلٹی کے طور پر، دل سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے کہ اگر ایمان نہ رہا تو سارے اعمال بھی گئے، اور اگر ایمان بچ گیا تو ہم جیسے گناہ گاروں کو کبھی نہ کبھی تو معافی مل ہی جائے گی، اور اللہ چاہے تو بغیر سزا کے جنت عطا فرما دے۔ لیکن اگر ایمان نہیں رہا تو پھر کبھی بھی جنت نہیں ملنی ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب مختار ثقفی نے اتنا بڑا کام کیا اہل بیت کی محبت میں، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور دعویٰ بھی کوئی ایسے ہی کر دیا کہ جی فلاں دن فلاں کا سر یہاں ہوگا، اور وہ ایسا ہی ہوا کہ وہ ادھر ہی اس کا سر آ گیا، تو اس نے کہا کہ شاید مجھے بھی وحی ہوتی ہے، جو میں کہہ دیتا ہوں اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اب نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر جو حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار ہیں بڑے قریبی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے چونکہ چند شہروں کے اندر اپنی حکومت بنائی ہوئی تھی، عبداللہ بن زبیر نے مختار ثقفی کا بھی سر اتارا، اور مختار ثقفی کا بھی سر اسی دربار میں گیا جس دربار میں ابن زیاد کا سر تھا۔ اب کیسی بات ہے، ابن زیاد نے سر اتارا امام حسین کا اور اپنے دربار میں اس کو رکھا، پھر ابن زیاد کا سر اتارا مختار ثقفی نے اور اسی دربار میں رکھا، پھر مختار ثقفی کا سر اتارا گیا اور وہ بھی اسی دربار میں آیا۔ بعض ایک روایت میں آتا ہے کہ جب ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک خلیفہ آیا تو
اس نے جب کسی کا سر اتارا ہے مختار سقفی وغیرہ کا، اس کے بعد تو اس نے کہا کہ جشن مناؤ، اللہ تعالیٰ کا دین کا دشمن مر گیا ہے۔ تو ایک بوڑھا آدمی ہنسنا شروع ہو گیا۔ اس نے کہا کیوں ہنس رہے؟ اس نے کہا کہ میں اس وقت دربار میں موجود تھا کہ جب ابن زیاد نے یہی جملہ بولا تھا کہ جشن مناؤ، معاذ اللہ امام حسین جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ اسی دربار میں اس کا بھی سر پڑا ہوا تھا۔ پھر مختار سقفی نے ابن زیاد کا سر اتار کر کہا کہ جشن مناؤ، بعد میں مختار سقفی کا بھی سر ادھر ہی پڑا ہوا تھا۔ پھر فلاں نے آ کر کہا کہ جشن مناؤ، پھر اس کا بھی سر، یوں ایک ہی دربار میں کئی لوگوں کا سر جو تھا وہ آیا۔ تو یوں مختار سقفی، یہ یاد رکھیں کہ آج اس کا مزار بنا ہوا ہے، آج اس کا مزار بنا ہوا ہے، کئی سنی بھی وہاں جا کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہی کوفہ وغیرہ کے علاقوں میں مختار سقفی کا بھی سر، جہاں لوگ امام حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، دیگر اہل بیت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ مختار سقفی بھی کوئی ولی ہے، حالانکہ وہ کیا تھا؟ وہ مرتد تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ تو مختار سقفی کا جو ہے وہ ہمیشہ ذہن میں نظریہ رکھا جائے کہ وہ مرتد تھا، اس نے یہ اعلان نبوت کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بدبخت جو تھا وہ دار اسلام سے خارج ہو چکا تھا۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے، خطبات محرم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس نے بھی جس طرح بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کی یزیدی لشکر میں، وہ کسی نہ کسی اذیت میں مرا، یا تو وہ مختار سقفی کے ہاتھوں مر گیا، یا خود ہی اس کو کوئی بیماری لگ گئی، کچھ تو قتل کیے گئے، کچھ اندھے اور کوری ہوئے، اور کچھ لوگ سخت قسم کی آفتوں میں مبتلا ہوئے۔ حضرت ابو شیخ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یار امام حسین کو شہید کرنے والے بے دردی کے ساتھ مرے ہیں، کوئی قتل ہو گئے، کوئی بڑی خطرناک بیماری میں تڑپ تڑپ کر مرے۔ تو ایک بوڑھا شخص تھا، وہ اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا میں بھی یزیدی فوج میں تھا، مجھے تو کوئی عذاب نہیں آیا، میں بھی یزیدی فوج میں تھا، مجھے تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ تو اتنا کہنا تھا کہ وہ چراغ کو درست کرنے کے لیے جب گیا تو وہ چراغ سے اس کو آگ لگی، اور اس کا وہیں پورے کا پورا جو جسم تھا وہ جل کر خاک ہو گیا۔ اسی طرح اور بھی کئی لوگ تھے کئیوں نے پانی سے روکا تھا اہل بیت کو، تو ایک یزیدی بندہ جو تھا اس کو اتنا پانی پیتا تھا، اتنی پیاس آتی تھی کہ اس کا پیٹ پانی پی پی کے پھٹ گیا، لیکن اس کی پیاس جو تھی وہ ختم نہیں ہوتی تھی۔ اور بھی کئی کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اہل بیت کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، اس کے بارے میں کثیر روایتوں کے اندر موجود ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ چنانچہ کنز العمال کی روایت ہے، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 237، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ میرے اس بیٹے کو امام حسین کو شہید کیا جائے گا، اور اللہ عز و جل اس کے قاتل پر شدید غضب فرمائے گا۔ یعنی یہ طے تھا کہ جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا آقا کو بتا دیا گیا، اسی طرح یہ بھی بتا دیا کہ جو ان کو شہید کرنے والے ہوں گے ان کے اوپر بھی رب کا شدید عذاب، شدید قہر پڑے گا۔ اسی طرح ایک کتاب ہے مناقب امیر المومنین ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے آگ کے تابوت میں ہوں گے، اہل جہنم کا نصف عذاب ان پر ہوگا، ان کے ہاتھ پاؤں کو آگ کی زنجیروں سے باندھا جائے گا، انہیں منہ کے بل جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا، ان سے ایسی بدبو نکلے گی کہ اہل جہنم بھی خدا کی پناہ مانگیں گے، یہ عذاب وہ ہمیشہ چکھیں گے، ایک لمحے کے لیے بھی یہ عذاب ختم نہ ہوگا، انہیں ویل کا پانی پلایا جائے گا،
یہ ان کے لیے اللہ عز و جل کی طرف سے عذاب ہے. یعنی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں امام حسین کو شہید کرنے والوں پر نصف جہنمیوں جتنا عذاب ہوگا. حالانکہ ایک ادنا جہنمی جو ہوگا، ادنا جہنمی، اس کا عذاب کتنا ہے؟ صرف آگ کا ایک کوئلہ، آگ کا ایک انگارہ اس کے پاؤں کے نیچے رکھا جائے گا، صرف اتنا سب سے کم تر عذاب ہے. تو روایتوں میں آتا ہے وہ یہ کہے گا کہ سب سے زیادہ مجھے ہی عذاب ہو رہا، کہ اس کوئلے کی وجہ سے، اس انگارے کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہوگا، جو بھیجا ہوگا وہ ابلے گا، موت نہیں آنی. تو وہ یہی کہے گا کہ سب سے زیادہ مجھے ہی عذاب ہو رہا ہے، جبکہ سب سے کم تر جہنم کا یہ عذاب ہوگا. اور یزیدی لشکر کو کتنا ہوگا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نصف جہنمیوں جتنا عذاب کس کو ہوگا؟ وہ امام حسین کو شہید کرنے والوں کے لیے ہوگا. اب ایک اور پوائنٹ جو کئی لوگ مارتے ہیں اور ہر سال اس کے اوپر بحث چلتی ہے، وہ یہ چلتے ہیں جی آقا علیہ السلام نے فرمایا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا تو وہ جنتی ہے، یہ بشارت دی ہوئی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. تو یزید نے بھی قسطنطنیہ کو فتح کیا ہے تو اس لیے یزید بھی جنتی ہے. تو اس کا علماء کرام نے دو جواب دیے ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ قسطنطنیہ پہلے یزید نے فتح نہیں کی، یزید سے پہلے صحابہ کے دور میں ہی وہ قسطنطنیہ جو تھا وہ فتح ہو چکا تھا. اس کو قسطنطینیہ بھی کہا جاتا ہے لیکن قسطنطنیہ لوگوں میں مشہور ہے، بہرحال اصل تلفظ ہے قسطنطینیہ. بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے پہلے ہاتھ فتح نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض اس نے فتح بھی کیا ہو تو یہ جو فضیلتیں ہوتی ہیں نا حدیثوں میں جو آ گیا کہ جو فلاں کام کرے گا اس کو جنت ملے گی، اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ مسلمان مرنا. مسلمان مرنا. آپ نے کئی روایتیں پڑھی ہوں گی کہ جو فلاں کام کر لے اس کے اوپر جنت لازم ہو گئی، جو فلاں کرے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا. یہ ساری فضیلتیں تب ہیں کہ جب بندہ ایمان پر مرے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسا گناہ نہ کرے کہ جو جہنم کو بھی لازم کر رہا ہو. یعنی ہم ایک وقت میں جنتیوں والا کام بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد کوئی ایسا گناہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جہنم بھی لازم ہو جاتی ہے. جیسے حدیث پاک میں فرمایا کہ جو ایک نماز قضا کر دے تو جہنم کے دروازے کے اوپر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. سود خور کے بارے میں حدیثوں میں آیا کہ ان کے پیٹ جہنم میں اتنے بڑے بڑے ہوں گے جس کے اندر سانپ دوڑ رہے ہوں گے. اس طرح کی کئی گناہ گاروں کے بارے میں بھی عذابات آتے ہیں. اس کے بارے میں اصول یہی ہے کہ جو بندہ جنتیوں والا کوئی کام کرے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ دوزگیوں والے کام سے بچتا رہے اور ایمان پر مرے. ایسا تھوڑی ہے کہ بندہ ایک جنتیوں والا کام کر کے کہ بس جی میں تو جنتی تو چلا ہوں، جو مرضی کرو جی، جو اندھیر نگری مچا دو، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. دوسری حدیثیں بھی ہیں. اس لیے ہم میں سے کوئی بھی شخص کوئی بھی نیک کام کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے کوئی دوزگیوں والا کام بھی ہو جائے، ہوا ہو بلکہ. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یزید اس لشکر میں تھا ہی نہیں جو پہلے ہاتھ جس نے قسطنطینیہ فتح کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب یزید نے اتنا بڑا ظلم و ستم کیا اور سرکار کی حدیثیں ہیں کہ قاتلوں کے لیے نصف جہنم کا عذاب ہے اور وہ اس کے اندر رہیں گے، تو اب وہ حدیث لے کر ایک حدیث لے کر دوسری حدیث کو تو نہیں نہ چھوڑا جائے گا. وہ حدیث کا مطلب تب ہی ہے کہ قسطنطینیہ فتح کرنے کے بعد بندہ ایمان پر اور اہل بیت کی محبت میں فوت ہو. ورنہ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا جو خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان ساری زندگی گزار دے، رات کو عبادت کرے، صبح روزے رکھے اور بغض اہل بیت میں مر جائے، سرکار نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. لہٰذا اگر یزید نے وہ فتح بھی کیا تھا لیکن امام حسین کو جب شہید کیا تو وہ جو فضیلت تھی وہ ختم ہو گئی، وہ نہیں ملے گی. اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے پا لیجیے.